بہت زیادہ پارٹنرشپ بھی رہی، کشیدگی بھی رہی، ایک وقت گزارا بھی ساتھ نہیں بھی گزارا، شامل ہوتے نکلتے، ایک سلسلہ 15 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک لو اینڈ ہیٹ کا ریلیشن شپ ہے، الیکشن سے پہلے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں لگ رہا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ معاملات سیٹل نہیں ہوں گے اور یہ بیانات کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. کتنا ٹف ٹائم دے پائیں گے آپ کو پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم پاکستان؟ شکریہ جاسمین صاحبہ. میں سن رہی تھی، میرا خیال ہے آپ کا جو انٹروڈکشن تھا وہ خاصا انٹینس تھا اور میں سوچی تھی کہ اس پر ہی بات کرنے کا موقع ملے گا، لیکن you're welcome to comment on that, Shazia. No, I want to also talk about this thing that is just unnecessarily been raised just to prove a wrong point. جی. or trying to prove a wrong point. لیکن I have a right to reply. تو ایک تو میں سن رہی تھی، ہنسی مجھے اس بات پہ آتی ہے کہ یہ وہ جماعت کے نمائندہ بول رہے ہیں جو ہر وقت ہر طریقے سے ہر گورنمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں، کوئی پرنسپل سٹینڈ ان کا ہے نہیں. آپ ان کا ماضی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو ہر حکومت کا حصہ بننا ہوتا ہے، اینڈ جو ان کے لیے بہت برا ہوتا ہے ایک وقت میں، وہ ان کے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے دوسرے وقت میں جب انہیں اقتدار چاہیے ہوتا ہے. تو زیادہ تو میں اس بات پہ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں. ہم نے کیا کیا ہے پچھلے 10 یا 15 سالوں میں، اس کا پورا ریکارڈ ہے. میں آپ کے پروگرام کا اتنا وقت نہیں ہوگا اگر میں صرف کراچی میں ترقیاتی کام جو ہوئے ہیں وہ گنوا دوں، جس میں انڈر پاسز ہے، فلائی اوورز ہے، روڈز ہے. یہ کام ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ یہی ہمیں کرنے تھے، لیکن چونکہ یہ کام نہیں ہوئے تھے، جو لوگ اپنے آپ کو 80% کراچی کا مالک کہتے تھے، انہوں نے اس کراچی شہر کو کیا دیا ہم جانتے ہیں. پیپل ور لیونگ ان فیئر. آپ نے بھی وہ فیئر کور کیا ہے. آپ بھی جرنلسٹ اس کراچی شہر میں رہی ہیں اور بہت کچھ کور کرتی رہی ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک ان ٹو ڈارک ٹائمس جو کراچی کے تھے. کچھ ہسپتال بنا دیے، میرا خیال ہے یہ ان سے پوچھیں جن کو ان ہسپتالوں سے ریلیف مل رہا ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتے مہنگا علاج دل کا خاص طور پہ، اور ان ہسپتالوں سے ان کو وہ علاج ملتا ہے. تو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ چند ہسپتال بنا دیے، چند بسز چلا دی. تو شاید آپ بس میں نہیں بیٹھتے، شاید آپ ان ہسپتالوں میں نہیں جاتے، لیکن majority of people living in Karachi who cannot afford مہنگا علاج اپنے آپ سے، وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. NICVT کی وہ ریپوٹیشن ہے کہ کوئی بھی جس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو وہ قسم کھا سکتا ہے کہ یہاں علاج بہترین ہوتا ہے. تو اگر کراچی میں رہنے والا اپنی ان جو سہولتیں اس کو بھی انکار کرے اس سے، تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ اس کی بدقسمتی ہے. ٹھیک. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے بات شروع میں کی تھی جاسمین، which was a very serious topic, I want to come back to it. اور میں یقیناً آپ کی اس بات سے سہمت ہوں کہ ہمارے لیے جو جانے دے رہے ہیں، چاہے وہ آرمی کے لوگ ہوں یا کسی فورس کے ہوں، چاہے وہ سویلین ہو، ملٹری ہو، یہ لوگ جان ہتھیلی پہ رکھ کر ہمارے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسٹیٹ کے اوپر تنقید کرنا ٹھیک ہے، تنقید ایک اگر جائز ہے وہ اپنی بات ہے، لیکن دیر ہیز ٹو بی اے لائن ڈرون. اور ہمیں اس سینسٹیوٹی کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم اپنا گھر محفوظ کریں گے تبھی ہم کسی اور کے گھر یا کسی اور کی حفاظت کی بات کریں گے. تو اپنے گھر کی حفاظت ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے. اور اس پرائم رسپانسبلٹی کو نبھاتے ہیں وہ لوگ جو کہ جن کا ہمیں یقیناً احسان مند ہونا چاہیے، انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ جو جانیں آپ گنوا رہی تھی، شہادتیں آپ گنوا رہی تھی، یہ بھی ان ماؤں کی ہیں جو اپنے بچوں کو ایسی چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے بھیجتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بے شک. میں بھی ایک ماں ہوں، میری بچی کو بخار ہو جاتا ہے تو میں تکلیف میں آ جاتی ہوں، ایک معمولی چوٹ لگ جاتی ہے تو میری چیخ نکلتی ہے. تو یہ مائیں تو اتنی، میں کہتی ہوں، دل گردے والی ہیں جو اپنے بچوں کو باوجود اس تمام تر سچویشن کے سامنے بھیجتی ہیں. اور دہشت گردی کی کیا بات کریں، آپ کو پتہ ہے ہم تو خود سب سے بڑا شکار ہیں دہشت گردی کے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نشانہ بنی اس دہشت گردی کا، جانتے ہوئے کہ اس ملک میں دہشت گردی کی کیا آگ لگی ہوئی ہے. وہ اپنے ملک، اپنی مٹی کو چومنے آئی واپس. تو آج جو آپ بات کر رہی ہیں کہ سچویشن کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کیا پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا چاہیے، سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ جی اس ہیٹریڈ کو ختم کریں. بے شک. یہ جو ہیٹریڈ، یہ تقسیم ہے،
کہ تم برے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. میرا خیال ہے یہ پرانی سیاست ہے اور بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ہیٹریڈ کی پالیسی کو آپ ختم کریں. آئی تھنک منشور کی طرف اب زیادہ آنے والے دنوں میں منشور کی طرف زیادہ فوکس کریں. ارشد صاحب میں نے آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ دیکھ لیا تھا لیکن میں I'll come back to you. میں آپ کے ماضی پہ آؤں تو آپ کے ماضی پہ بہت کچھ کہہ سکتی ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.